السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وجدان 110۔ آج آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ ہم کاسٹ سے باہر شادی کریں یا نہ کریں۔ جویبر اینڈ زلفا کا واقعہ اگر آپ گوگل کریں شاید آپ کو مل جائے انگلش میں بھی۔ آپ دیکھیں جویبر ایک بہت سمپل سا کنورٹی تھا، افریقہ سے آیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے مدینہ میں جب نیا اسلام اسٹیبلش ہوا تو جتنے لوگ کنورٹ ہوتے تھے بغیر فیملی کے آتے تھے، جیسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اسٹڈی کرنے کے لیے آتے تھے، کیونکہ مسجد نبوی میں ایک کارنر اسٹوڈنٹس کے لیے تھا، ایک کارنر نرسز کے لیے تھا۔ دا فرسٹ فیمیل نرس اسلام کی ہے۔ امریکنز کہتے ہیں ہماری ہے، نہیں، ہم لوگ لکھتے ہی نہیں ہیں، کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ نرسز ہماری ہیں، ان کے نام بھی موجود ہیں۔ خود اسماء بنت عمیس بیسٹ نرس تھی، اس لیے جب بیوی کو ضربت لگی تو اسماء نے سارا اس کا علاج کیا۔ اس پر کافی ہم لوگ لکھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس تمام کے تمام زخموں کو کیور کیا۔ خود بیوی بھی کیور جانتی تھیں، ان کو حکمت اور طب اور میڈیسن سے وہ واقف تھے۔ تو اس زمانے میں جنگیں زیادہ ہوتی تھی تو یہ علوم یا سائنسز وہاں پر بہت عام تھے۔ تو ایک کارنر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے تھا، جیسے بہت سے ہمارے اسٹوڈنٹس آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں، وہ ایک جگہ ہائر کرتے ہیں، رہتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سمپل سے اسٹوڈنٹ لائف پتہ ہے آپ کو کتنی سادی ہوتی ہے، تو وہ بیچارے بھی غریب سے، سمپل سے، سادے سے تھے، اور ان کے لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کبھی کبھی آٹا بناتی تھیں۔ ابھی نیا جو اسلام آیا نا، نیا ٹھیک ہے، ابھی بالکل، اور نیا آپ سوچیں بالکل ایک چیز نئی شروع ہو رہی ہے، اور وہ بیچارے مائگریٹ کر کے مکہ سے آئیں، کتنی حالت خراب ہے، تو وہاں بی بی ہیلپ کر رہی ہے۔ سو اونلی ان دیٹ ایریا بی بی نے بہت زیادہ زحمت کی۔ ہم سمجھتے ہیں بی بی ہمیشہ مشکل میں تھی، ایسا نہیں تھا۔ ایک ایسا زمانہ بھی آیا کہ بی بی اتنی رچ، اتنی امیر، مولا علی بھی بہت امیر۔ کبھی موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہماری ہسٹری میں ایسا ہے، جب ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے جو پڑھا ہوا ہے اس میں یہ کہ ہم کہتے ہیں ہاں اگر دیکھنا ہے کہ امیر بھی ہو انسان اور غریب بھی ہو، دونوں حالتوں میں اس کا اخلاق ایک جیسا رہے تو مولا علی کی زندگی کو پڑھو۔ یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جویبر ایک ریورٹی ہے، اس کو اصحاب صفہ کہتے ہیں، مسجد میں جگہ دی ہوئی ہے، اور بعد میں مسجد سے باہر بھی ایک جگہ بنا دی، اور کچھ عرصہ گزرا، نبی نے دیکھا یہ بہت ٹیلنٹڈ، بہت سمجھدار، بہت ہارڈ ورکر، بہت سنسیئر بندہ ہے، تو کہا تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا مجھے کون دے گا، میں افریقن، میرا کوئی حسب و نسب نہیں، میری کوئی فیملی یہاں نہیں ہے، اور غریب ہوں، خوبصورت نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایمان ہے، یہ آپ کو پتہ ہے میں کتنا اچھا ہوں، وہ تو لوگ نہیں دیکھتے نا، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نبی نے فرمایا تم نے جانا ہے زلفا کے گھر، جاؤ اس سے کہو، اس کے باپ سے کہو کہ مجھے رسول نے بھیجا ہے۔ وہ آؤٹ آف مدینہ ایک بہت لگژری، بہت ہی ایلیٹ کلاس والے تھے، اور بہت بڑے ٹرائب سے تھے۔ تو جناب جویبر جاتے ہیں، زلفا کے فادر سے ملتے اور کہتے ہیں مجھے نبی نے بھیجا ہے، تو وہ حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، نبی ایسا نہیں کر سکتے کہ ہمارا کچھ بھی میچ نہیں ہے، آپ کہاں ہم کہاں، نہ لینگویج ایک، نہ کلچر ایک، کچھ بھی میچ نہیں کر رہا، بالکل ہی ایک ویسٹ اور ایک ایسٹ کی طرف نبی ایسا کام کرے، امپاسبل، نہیں، چلے جاؤ۔ وہ جاتا ہے، زلفا سن رہی ہوتی ہے، زلفا کہتی ہے یہ کیا تھا؟ کہا یہ نبی کی طرف سے آیا تھا۔ کہا اگر نبی کی طرف سے آیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ جائے اور بتا دے کہ مخالفت ہوئی ہے اور نبی ناراض ہو، آپ نبی کی ناراضگی نہ لیں، آپ ساتھ جائیں، دیکھیں، پوچھیں، اور زلفا کے کہنے کی وجہ سے وہ ساتھ جاتے ہیں، اور نبی سمجھاتے ہیں کہ دیکھو کیا ہے، کیا مشکل ہے؟ تو وہ کہتا ہے مشکل یہ دیکھو، رنگ دیکھو، یہ خاندان دیکھو، یہ دیکھو کلچر دیکھو، کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو کہا میں سکھا کیا رہا ہوں تم لوگوں کو، یہ دیکھ ہم سب سے نبی بات کرے نا، نبی کی بات حی ہے، زندہ ہے، سنت نبی قیامت تک سنت نبی ہے، صرف ان کے لیے نہیں ہے۔ تو نبی نے کہا کہ میں نے کیا کہا، میں نے یہی تو کہا کہ تقویٰ جب آ جائے، ایمان آ جائے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے،
قرآن نے بھی کہا الطیبون للطیبات والطیبات للطیبون، پاک پاک کے لیے ہیں، نہیں کہا الپنجابیون للپنجابیات، الاردو سپیکیون للاردو سپیکیات. قرآن ایسا نہیں کہہ رہا. اردو کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ عربی میں کہہ رہا ہے الطیب. طیب یعنی پاک، یا پاک پاک لوگوں کے لیے. یہ بچہ پاک ہے کہ نہیں؟ پاک ہے. سمجھ رہا ہے؟ ہاں. محنتی ہے؟ ہاں. تو پھر کیا ہے؟ کیوں ہم ان چیزوں کو دیکھ کر رہ جاتے ہیں؟ میرے پاس بہت سے ایسی یوتھ آتے ہیں ویسٹ میں جو کہتے ہیں کہ ہمارا بڑا دل چاہتا ہے ہم اپنے کاسٹ سے باہر کچھ ریورٹیز سے کریں، ان کے پیرنٹس اجازت نہیں دیتے. تو اگر وہ نیک ہے اور اسلام کی طرف آئی ہے تو کیوں نہ دیں. میں آپ کو اتنے پروفز دے سکتی ہوں کہ 7ویں امام سے لے کر آخری امام تک کلہم اجمعین، سب کی مائیں غیر عرب، سب کی مائیں عرب ہی نہیں ہیں. اور ہم کہتے ہیں نہیں پاکستانی تو پاکستانی، انڈین تو انڈین، عرب عرب. عرب کو تو بڑا پراؤڈ تھا اپنی نسل پر. عجم سے ہم کیوں کریں؟ ایرانیز آر عجم، وی آر عرب. اسٹل دے آر فائٹنگ ود ایچ ادر. لیکن مجھے بڑا عجیب لگتا ہے جب ظہور کا وقت آئے گا نا انشاءاللہ، اس وقت ہم دیکھیں گے کہ مثلاً جو روم والے ہیں، جو ویسٹ والے ہیں، جو اسپین والے ہیں، سب کے سب کہیں گے کہ ائمہ علیہم السلام کی مائیں ہمارے خاندان سے ہے. کل کائنات یا علی. ناظرین ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا. ہمارا مقصد ہے تعلیمات محمد و آل محمد کو آگے بڑھانا. اللہ حافظ.